زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ طیب بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سراپا حسن اور سراپا حسن اخلاق ہیں، ماشاءاللہ حسن اخلاق کے پیکر ہیں جی حسن اخلاق کے پیکر ہیں۔ تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ وہ جنگ کا موقع تھا، مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر صفِ سیدھی فرما رہے تھے، یعنی صف بندی ہوا کرتی تھی نا، صفِ سیدھی فرما رہے تھے، ہاتھ میں ایک تیر موجود تھا، ایک صحابی رسول حضرت سواد ان کے پیٹ کے اوپر تیر رکھتے ہوئے تھوڑا سا وہ آگے نکلے ہوئے تھے، فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، جو صف ہے اس کے مطابق ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فعل فرمایا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، آپ نے یہ جو تیر میرے پیٹ پہ رکھ کے اس کو ذرا سا ہلکا سے جنبش دیتے ہوئے کہا استوی یا سواد، اس سے مجھے اذیت پہنچی ہے، اللہ اللہ اللہ، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اب آپ مجھے اس کا بدلہ دیجیے، اللہ، اب مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ صحابہ اکرام موجود ہیں، عشاقان رسول کا مجمع ہے، وہ جناب صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عشاق حیرت سے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو سب سیدھی کی جا رہی ہے، اور یہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بدلہ دیجیے۔ اب آپ کا انداز کیا ہے؟ یہاں وہ بات بھی آ جائے گی جو بھی ہوئی تھی کہ جناب گھر والوں کے ساتھ جناب ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، اب سیٹ ہے، سیٹ پہ غصہ نہیں آتا، غصے کی بات ہوتی ہے نا، بڑا غصہ بڑا تیز ہے، تو میں کہتا ہوں ایسے ہی غصہ جیسا بیگم پہ آتا ہے اسے سیٹ پہ بھی آتا ہے، آفیسر پہ بھی آتا ہے، وہاں نہیں آتا، رہے گی نا، وہاں آئے گا، ہاں وہاں غصہ کیوں نہیں تیز رہتا، گھر میں ہی کیوں غصہ تیز رہتا ہے؟ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے غصے پر۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے، غلام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، جو ذرا پہنی ہوئی ہوتی ہے جسم کے اوپر جو فوجی لباس، اسے بھی آپ دور فرما دیتے ہیں، اپنے کرتے کو اوپر کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آؤ سواد آ کر اپنا بدلہ لے لو۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت سواد آگے بڑھتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جا کر آپ کے جسم اتھر سے لپٹ جاتے ہیں، جسم اتھر سے لپٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ معاملہ تم دیکھ رہے ہو، جنگ ہونے والی ہے، نہ جانے اس جنگ کے بعد میں زندہ رہتا بھی ہوں نہیں رہتا، تو میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم کو حضور کے جسم سے مس کر لو۔ بدلہ لینے کا بہانہ تھا، کام اپنا بنانا تھا، بنانا تھا، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت مدار ایمان اور جان ایمان ہے، ہمیں ہونی ہی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول اور محبت رسول عطا فرمائے۔ عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ کیا بات ہے، ہمارے ساتھ تین نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں الحمدللہ، نعیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے طیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں، سارے ہی جوبن پر ہیں۔ آئیے پھر آپ کے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر فرمائشیں بھی آپ کی انشاءاللہ لیں گے۔ جی احمد رضا عطاری سورج میانی ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ خوشبو رمضان اچھا سلسلہ ہے، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم روزانہ ہی تقریباً اسے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ سنا دیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ حضرت آپ کا موضوع اخلاق حسنہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مولا دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں اور خیر و برکت عطا فرما۔ آمین۔ جی اگلی کال۔
میں باول مدینہ کراچی سے سید محمد سمیع اتاری عرض کر رہا ہوں. میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام پاک سنا دیا جائے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے جی. نیکسٹ. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سیلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ خوشبو رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، حسن اخلاق. اگر ہم حسن اخلاق کے پیکر بننا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے. اور مجھے یہ کلام سنا دے. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال. ماشاء اللہ سلسلہ خوشبو رمضان مرحبا. اور خصوصاً آج جو آپ کا موضوع ہے اخلاق حسنہ، کیا بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی جو مثال اس دنیا میں، اس معاشرے میں قائم کر دی ہے. مرحبا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ، آپ کی ہر ادا ہی اخلاق حسنہ ہے. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اخلاق حسنہ کی جتنی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ایک شخص تو اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن دوسری جانب اس کو جواب پازیٹیو نہیں دیا جاتا. مثلا ایک اسلامی بھائی ہے، گھر میں اخلاق کرتا ہے، لیکن گھر والے اسے اچھا سلوک نہیں کرتے. وہ اپنی بیوی سے اچھا ہے، والدین سے اچھا ہے، رشتہ داروں سے اچھا ہے، لیکن اس کا جواب نیگیٹو انداز میں دیا جاتا ہے، جس میں اس کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے. جیسے وہ بزنس میں ہے، گھر میں ہے، تو ان کو غلط انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس پر مدنی پھول عطا فرمائے کہ اخلاق حسنہ کی تعلیمات جب سب کے لیے ہیں تو سب کو اس کو اڈاپٹ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. اور ادنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نہ سنا دیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. جی انشاءاللہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اور آپ نے جو بات کی ہے اس کے اندر مختصراً اس کے بارے میں میں عرض یہ کروں گا کہ پہلے تو بندہ اپنا جائزہ لے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ اس کی بات کو سیریس لیا نہیں جاتا. کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ لازمی ہوا کرتا ہے، کوئی کمزوری لازمی ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اچھائی والے کام بھی وہ اچھائی شمار نہیں کیے جاتے. تو پہلے تو اپنی ذات پر بندے کو اگر کوئی ایسا ہے اس کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسے کون سا کام ہے، ایسی کون سی بات ہے میرے اندر، کون سا میرا ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے میرے اچھے کام بھی اچھے شمار نہیں کیے جا رہے. اور جب اس پہ غور کریں گے، کچھ چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو اس کو بھی اپنی ذات سے الگ کر دیجئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پھر بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے، پھر بھی گھر والے سیریس نہیں لیتے یا کاروبار میں سیریس نہیں لیا جاتا، تو پھر آپ حکمت عملی اختیار کیجئے. ایسے لوگوں سے مشورہ کیجئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے مشورہ کر کے آپ آگے چلیں، شریعت کی حدود کے اندر چلیں، تو انشاءاللہ عزوجل ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بات کو اہمیت بھی دی جائے گی اور انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا. بہرحال پھر بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ سل من قطع کا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کو جو ہے تعلق اس سے جوڑو. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو. وَأْتِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، فرمایا اس کو دیا کرو جو تمہیں محروم کیا کرے. اور اس کا اگر میں آیت کی ضمن میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، واہ واہ واہ، برائی کو بھلائی سے ٹال دے. سبحان جس اللہ. طرح ہمارے کالر فرما رہے تھے کہ ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا کر رہے ہیں، تو اخلاق حسنہ کی اور بھی شاخیں ہیں. درگزر بھی اس کی شاخ ہے، عاجزی بھی اس کی شاخ ہے، انکساری بھی اس کی شاخ ہے، معاف کرنا بھی اس کی شاخ ہے. کوئی برا کرے، جس طرح آپ نے بہت پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، کوئی برا کرے تو اسے اچھا کرو، کوئی محروم کرے تو اس کو عطا کرو. عطا کرو. بہت پیاری بات کی. جی اگلی کال. جناب جو ابھی میں جو پروگرام آپ کا لگا ہوا ہے نا خوشبو رمضان میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ جناب تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیں کہ کوئی ایسی کتاب ہو اردو زبان کے اندر کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ حسن اخلاق کو بیان کیا گیا ہو. چلو اگر یہ رہنمائی کر دی جائے، اس کتاب کا نام بتلا دیا جائے تو بہت سارے ناظرین کے لیے فائدہ ہوگا. جی بہت بہت پیاری بات کی آپ نے. حسن اخلاق یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے اور اسی نام سے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر جو ہے
مکتبۃ المدینہ سے اس کو آپ حاصل کر لیں، اس کو پڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، بلکہ ہم نے کچھ دن پہلے سلسلے کے اندر مشورہ یہ دیا تھا کہ اس رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کم از کم ایک کتاب آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ یہی کتاب لے لیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ روزانہ اس کے آپ 10-12 صفحات پڑھیں گے، یا اس کے صفحات کے مطابق بقیہ جو دن رہ گئے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کریں، روزانہ اتنے صفحات پڑھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے وافر حصہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کتاب کو بھی پڑھیں، اور حسن اخلاق مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی لے کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل ہوگا۔ امتی پر افسوس ہے کہ جو ناول تو پڑھ لیتا ہے اللہ اللہ، اور سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر لیتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے آج تک اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ اللہ غور کرے اور کوشش کرے اور نیت کرے۔ بہت پیاری نیت آپ نے فرمائی ہے کہ ہم سب نیت کریں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق یعنی ایک تو کتاب جو ہے وہ اسلام کی سیرت پہ اول تاخیر پڑھ لیں اور بار بار پڑھیں اس کو۔ بالکل، جتنی بار پڑھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اتنا لطف دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال۔ اچھا، ایک میسیج یہ آیا ہے جاتنا کشمیر سے، کہتے ہیں کلام سنا دیں مینو شوق مدینے جاوندہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں، طیبہ بڑی دور آقا، میرپور کشمیر سے ہیں۔ ایک میسیج یہ آیا ہے میں نے یہ کلام سننا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی نعیم بھائی سے یہ نعت سنوا دیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ یہ شرک پور شریف سے میسیج آیا ہے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی آپ کا سلسلہ بڑا پیارا ہے، عدنان بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ سنا دیں۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ مدنی چینل دین سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے، ملتان سے اظہر بھائی کا میسیج تھا یہ۔ اور اسی طرح ایک میسیج یہ آیا ہے کہ سلسلہ پیارا ہے، خوشبوئے رمضان، اور مجھے یہ کلام سنا دیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ایک اور میسیج یہ آیا عمران بھائی عابد بھائی سے کہیں کہ عابد بھائی کو کلام سنا دیں، عابد بھائی تیاری کر لیں۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی مینو شوق مدینے جاوندہ کلام سنا دیں۔ عبدالحبیب بھائی تو لائیو کال پر تھے، وہ جا چکے ہیں۔ سیدی اتارہ یہ منقبت کی بھی فرمائش ہے، اور بھی کافی آپ کے ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں۔ آپ تمام ناطقین اسلامی بھائی ایک ایک دو اشعار کلاموں کے شامل کر لیں، طیب بھائی، نعیم بھائی، عدنان بھائی، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے، میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے، جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے، رو رو
سنائیں گے مل کر سب یہ گائیں گے کہ طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نظارے پھرتے ہیں وہ سویلا نظارے پھرتے ہیں تیرے دل بغار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار
بابے نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل